خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کے اندر اور کوئی فضیلت نہ بھی ہوتی، صرف یہ ایک حدیث ہوتی جو نبی نے بیان کی۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ وہ کون ہوتا بھائی؟ میرے بعد نبی ہے ہی کوئی نہیں، عمر نبی تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بڑی فضیلت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے مقام عطا فرمایا، پیغمبر کی نظروں میں ایک مقام عطا فرمایا۔ ایک دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب بیان کی، کہا اے میرے صحابہ، میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، خواب میں میں نے دیکھا میں دودھ پی رہا ہوں۔ میں کیا پی رہا ہوں؟ دودھ پی رہا ہوں۔ میں نے دودھ اتنا پیا کہ میری ناخنوں کی نیچے والی جگہ تک، یعنی اتنا دودھ پیا، میرے جسم کا انگ بال بال تر ہو گیا اور میں خوب سیر ہو کر پیا۔ اس سے مراد کیا؟ میں خوب سیر کر دودھ پیا، اور جو دودھ مجھ سے بچا میں نے وہ اپنے صحابی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خواب کی تعبیر ہمیں بتا دیجیے، تعبیر کیا ہے؟ میرے رام کے آقا نے فرمایا، آمینہ کے لال نے فرمایا، عبداللہ کے در یتیم نے فرمایا، وہ نبی جس کو اولین و آخرین کے علم دیا گیا، اس نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو میں نے اپنے منہ سے بچا ہوا دودھ کا پیالہ عمر کو دیا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے عمر کو علم عطا فرمایا۔ میرے علم میں سے اللہ نے عمر کو علم عطا کیا ہے، اور واقعی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بڑا علم عطا کیا تھا، بڑا علم عطا کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں نے اپنے رب کی 3 باتوں میں موافقت اختیار کی۔ کتنی باتوں میں بھائی؟ میرے رب نے 3 باتوں میں میری بات سنی اور اس کے مطابق اللہ نے وحی بھیجی، اس کے مطابق اللہ نے وحی بھیجی۔ کتنی باتیں بھائی؟ یہاں 3 ہیں، اور مرقات شرح مشکات کے اندر لکھا ہے 4 باتیں، اس سے زیادہ بھی ہیں، اس سے کیا بھائی؟ زیادہ بھی ہیں۔ تو یہاں 3 کا ذکر کرنے سے یہ نہیں ہے کہ بھائی صرف 3 ہی مراد ہیں، بلکہ یہاں جو 3 ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں وہ ہیں جو حضرت عمر نے مشورہ دیا، رائے دی حضور کو، اللہ نے عرشوں سے قرآن بنا کر محمد کے دل میں نازل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے پہلی بات فرمائی، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ جب طواف سے فارغ ہوں تو مقام ابراہیم کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں جو احناف کے ہاں واجب ہے، طواف کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہاں اللہ سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو فرمایا، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اس کو نماز کی جگہ بنایا جائے۔ کہتے ہیں اللہ نے قرآن مجید کی یہ آیت سورہ بقرہ کی نازل کر دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے پیغمبر آج کے بعد مقام ابراہیم کو اپنی عبادت کی جگہ یہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، ایک طواف کے بعد یہاں 2 رکعتیں پڑھنا، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی عورتوں کے پاس، ہماری مائیں امہات المؤمنین کے پاس پردہ کا حکم نہیں آیا تھا، یہاں نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں، اچھی نیت والے بھی آتے ہیں، بری نیت والے بھی آتے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں عمر ایک رائے دیتا ہوں، آپ اپنی عورتوں سے پردہ کرائیں، آپ اپنی عورتوں سے
پردہ کرائیں کہ غیر محرم لوگ بھی آتے ہیں تاکہ ان سے پردہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا، اللہ نے اس میرے مشورے کو اشروں سے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ اللہ پاک نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنین کو کہو پردہ اختیار کریں۔ کیا اختیار کریں بھائی؟ پردے کو حکم اللہ نے میری رائے کے مطابق نازل کر دیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہد والا معاملہ آیا سورہ تحریم کے اندر، تو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کرے گا۔ تو اللہ نے قرآن بنا کر نازل کر دیا، اللہ نے قرآن بنا کے سورہ تحریم کو نازل کر دیا کہ اے پیغمبر اللہ آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کر دے گا۔ کیوں؟ لیکن وہ پھر راضی نامہ ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو کھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا کہ میں تو شہد نہیں کھاؤں گا، قسم اٹھا لی یا نبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ بدر کے قیدی، جب بدر کی جنگ کے اندر کافر 70 مارے گئے، 70 قیدی بنے، تو وہ قیدی بنا کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لائے گئے مدینے میں ان کو۔ تو وہاں صحابہ سے مشورہ ہوا کیا کریں گے۔ اب سارے صحابہ نے کہا، کچھ نے کیا کہا، کچھ نے کیا کہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ اس طرح کیجئے ان کو آزاد کر دیجئے، ان کو آزاد کر دیجئے، یہ کافروں کے بڑے سردار ہیں، شاید ان کے دل میں نرمی آ جائے۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ابو بکر آپ کی رائے مجھے پسند ہے، میری بھی یہی رائے ہے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ چھوڑ دیا جائے۔ لیکن حضرت عمر سے جب مشورہ کیا، رائے کی، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بدر کے قیدی ہمارے پاس آئے ہیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کا خون بہاؤ، ان کی گردنیں کاٹو۔ یا رسول اللہ میرے رشتہ دار کو میرے حوالے کرو، فلاں کے رشتہ دار کو فلاں کے حوالے کرو، ہمارے حوالے کرو، ہم ان کی گردنیں ماریں۔ اللہ نے عرشوں سے قرآن بنا کر نازل کر دیا، فرمایا اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اے میرے پیغمبر جو آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، میں اللہ یہ حکم نہیں دیتا، بلکہ میرا فیصلہ تو یہ تھا کہ جس طرح عمر نے مشورہ دیا ہے ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، ان کا خون زمین پہ بہا دیا جائے۔ اللہ نے عمر کی رائے کو آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل کر دیا۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابہ، اللہ نے آیت میں جس عذاب کا ذکر کیا ہے اگر یہ یہاں نازل ہو جاتا سوائے عمر کے اور کوئی نہ بچتا، اور کوئی نہیں۔ کیا عمر کی رائے وہ ہوئی جو اللہ کا منشا تھی، اللہ کا حکم تھا، ارادہ تھا۔ تمہارا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا علم کے لحاظ سے۔ کس لحاظ سے بھائی؟ اور آپ کے زمانے میں بہت سی فتوحات ہوئی، اور آپ کے عز و انکساری کا یہ عالم ہیں 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، اور سو رہے ہیں مدینے میں اینٹ کے تکیہ بنا کر، مٹی پہ سو رہے ہیں۔ کوئی چوکیدار نہیں، اکیلے سوئے ہوئے۔ اور روم و ایران کے ایک جی سفیر ملنے کے لیے آئے، اپنے حکمران سے ہماری ملاقات کراؤ، کہا وہ جاؤ مدینے میں وہاں فلاں جگہ سویا ہوا ہے۔ وہ آئے، دیکھا اکیلے تکیہ، اینٹ کو پتھر کو تکیہ بنا کے سوئے ہوئے ہیں۔ کافروں میں رعب و دبدبہ جاری ہو گیا۔ اکیلا وہ عمر جس کی شان، جس کا رعب، جس کا دبدبہ کیس و کسرا کے ایوانوں میں، کافروں کے دلوں میں، ایران کے اندر بیٹھے ہوئے کافروں کے دلوں میں جس کا رعب و دبدبہ ہے،
وہ عمر اتنا عاجز ہے، اتنا فقیر ہے اور اتنا اللہ کو راضی کرنے والا ہے، محمد کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے کہ جس کے کپڑوں میں پتہ نہیں کتنے پیوند لگے ہوئے ہیں۔ علم انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، وہ علم جو اللہ کا ہے، کون سے علم ہے؟ اللہ کی رضا والا علم، جو اپنی اور انسانیت کے فائدے کے لیے حاصل کیا گیا ہے۔ اس لیے فرمایا اللہ سے دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک علما نافعا، علما نافعا، اللہ ہمیں نفع والا علم عطا کر۔ نفع والا علم وہ ہے جس سے ہدایت کی راہیں کھلیں، جنت کی راہیں کھلیں، جس سے انسان ہدایت میں چلے، جس سے انسان لوگوں کی رہنمائی کرے، رہنمائی کرے، دنیا میں اچھے کام کرے، بروں سے بچ جائے، برائی سے بچ جائے، شرک سے بچ جائے، بدعات سے بچ جائے، کفر و شرک کے اندھیروں سے بچ کر دین و توحید کی روشنی میں چلنے پھرنے لگ جائے۔ اس کو علم نافع کہتے ہیں۔ اس کو علم اللہ ہمیں بھی علم نافع عطا کرے، بولو نا آمین۔ یہ دعا کیا کرو اور ہر نماز کے اندر رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، علم نافع۔ اور اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ اس علم سے ہمیں پناہ عطا کر، تیری پناہ میں آتے ہیں جو فائدے والا نہیں، ایسے دل میں ومن قلب لا یخشع، ایسا دل جس پہ تیرا خوف نہ ہو، اور ایسی دعا جو قبول نہ کی جائے، اور ایسا نفس جو شیر نہ ہو۔ اللہ اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اس سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ تجھ سے علم نافع چاہتے ہیں اور عمل صالح چاہتے ہیں، رزق واسعا، اللہ آپ سے رزق حلال اسی مقدار میں چاہتے ہیں، وشفاء من کل داء، اللہ ہر بیماری کی شفا دینے والا تو ہے، ہمیں ہر بیماری سے، ظاہری باطنی بیماریوں سے اللہ تو ہمیں شفا عطا کر۔ تو علم اللہ نے بڑے مقام میں ہماروں کو عطا کیا ہے۔ دیکھو نا قرآن مجید کے اندر بھی، سورہ آل عمران کے اندر بھی اللہ نے اپنی گواہی کے ساتھ، محمد عربی کی گواہی کے ساتھ علم والوں کی گواہی کا ذکر کیا۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اللہ اس کے فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اہل علم جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے وہ بھی یہی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ تو بھائی علم والوں کا بڑا مقام ہے۔ بہرحال اللہ مجھے اور آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بڑا علم عطا کیا تھا، آپ بڑے علم والے تھے، آپ کا علم بڑا گہرا تھا، آپ بڑے وسیع النظر تھے، دور کی بات کو پہلے سے سمجھ آیا کرتے تھے کہ اب یہ ہوگا، حکمت عملی پہلے سے تیار کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق بولو نصاری رضی اللہ تعالیٰ، جب انسان علم میں پختہ ہو، تقوی میں پختہ ہو، اخلاص و للہیت میں پختہ ہو، اللہ کے ساتھ تعلق ربط جوڑ کے اندر پختہ ہو، پھر وہ ہواؤں کو حکم دے، ہوائیں اس کی مانتی ہیں، دریاؤں کو حکم دے، دریا اس کی مانتے ہیں، زمین پہ کوڑا مارے، زمین اس کی سنتی ہے، کیوں؟ وہ اللہ کا سنتا ہے، وہ اللہ کی سنتا ہے۔ میں اور آپ اللہ کی سننے والے بن جائیں، یہ کائنات کی ہر چیز میری اور آپ کی سننے والے بن جائے گی۔ آج ہمارے اندر نقصان یہ ہے، میں اور آپ اللہ کی نہیں مانتے۔ دیکھو نا دریائے نیل، خط آیا امیر المومنین، دریائے نیل کے اندر نوجوان خوبصورت ایک بچی کو بناس سے مار کر ہر سال ڈالا جاتا ہے، تب دریائے نیل اوپر آتا ہے۔ امیر المومنین آپ اس حکم جاری فرمائیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زیادہ نہیں لکھا، نہ اس علاقے کے گورنر کو لکھا، خط لکھا تو دریا کے نام لکھا۔ کس کے نام لکھا بھائی؟ اور پانی گولی سمجھتا ہے، جاؤ نا ندی نالوں کے پاس کھڑے ہو جاؤ، دریاؤں کے پاس، آبشاروں کے پاس کھڑے ہو جاؤ، اعلان کرو، اے آبشاروں
ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ گاؤں کی طرف نہ آنا، مانتا ہے؟ کوئی پانی سنتا ہے؟ ہاں ان کی سنتا ہے جو اللہ کی سنتے ہیں۔ جو جس کی سنتے ہیں بھائی، یہ اور آپ سننے والے نہیں ہیں، یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے ولی اللہ کی سنتے ہیں، ہر چیز ان کی سنتی ہے۔ ہر چیز کن کی سنتی ہے بھائی؟ کیا؟ یہ اللہ کی سنتے ہیں۔ کس کی سنتے ہیں بھائی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی انسان کے نام خط نہیں لکھا، کسی انسان کے نام خط نہیں لکھا کہ اے گورنر، نہیں، ڈائریکٹ دریائے نیل کے نام خط لکھا ہے، دریائے نیل۔ اگر تو اللہ کے نام سے چل رہا ہے تو اپنا چلنا جاری رکھ، اگر تو اس کے حکم کے بغیر چلتا ہے تو تیرے چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ امیر المومنین کا خط گورنر کو پہنچا، گورنر نے دریا کے اندر ڈالا، تھوڑا ہی دیر گزری تھی، لمحے گزرے تھے، گھڑیاں گزری تھی، سیکنڈ گزرے تھے، عمر کا خط جیسے دریائے نیل میں ڈالا گیا، دریائے نیل آب و تاب جو اس کے ساتھ روانہ ہو گیا، اور لکھتے ہیں آج تک اسی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ عمر کا خط جو ملا ہے، عمر کا ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق کو اللہ نے بڑی مقام عطا کیا مسلمان دوستو، تو اللہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے مقام، مرتبے، شان، بلندی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایک شخص ایسی عبادت کرنے والا ہے، ایسی عبادت کرنے والا ہے، ایسی عبادت کرنے والا ہے، اللہ کے نے بڑی تعریف فرمائی۔ کہتے حضور جب دنیا سے پردہ فرما گئے ہمارے ذہن میں ایک ہی آدمی آیا، وہ عمر ہے۔ وہ کون ہے بھائی؟ ایسی عبادت کرنے والا کون ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بہرحال حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑا مقام، مرتبہ، شان اور بلندی عطا فرمائی۔ کیوں نہ عطا فرماتے کہ اسلام کی شوکت صرف دین کا گوہر ہے، اسلام کی شوکت صرف دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے، مہتاب کے حلقے میں ستارے ہیں سفرا، یوں حسن شب ماہ کے ہم رنگ سہر ہیں، اور عاجزی وہ ذہن حرم، وہ ایک اینٹ کا تکیہ۔ میں اور آپ کیسے سمجھے شان عمر کو؟ شان عمر کو تو وہی سمجھے گا جس کو کبھی اللہ کے دین کی خاطر ستایا گیا ہو، جس کو کبھی اللہ کے دین کی خاطر مارا گیا ہو، جس کو کبھی اللہ کے دین کی خاطر تڑپایا گیا ہو، ارے گھروں سے نکالا گیا ہو، اولاد یتیم کرائی گئی ہو، عمر کی شان کو وہی سمجھے گا۔ اور اپنی نفسانی خواہشات پہ چلنے والا عمر کی شان کو نہیں سمجھ سکتا۔ وہ ذہن حرم، وہ ایک اینٹ کا تکیہ، کیا تربیت سرور عالم کا اثر ہے، فقر ایسا کہ دے کسرا کی سلامی۔ سمجھے نہیں آپ بات کو؟ فقر ایسا کہ دے کیسو کسرا بھی سلامی، حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہے۔ اور کیوں نہ ہوتا کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی۔ کس نے کہا تھا؟ خطاب کے بیٹے عمر نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ وہ عمر جس کا گھر میرے اور آپ کے پیغمبر نے جنت میں دیکھا، وہ عمر کہہ رہا ہے کہ کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی۔ خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے۔ ہوتا جو کوئی نبی میرے بعد تو فاروق، اس کا ہے یہ فرمان جو خیر بشر ہے، اور قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی۔
سے بھرا ہوا ہے. سارا قرآن صحابہ کی عظمت و شان و بلندی کے گنگناتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن کی آیات یہ دیتی ہیں گواہی، تقویٰ جسے کہتے ہیں وہ کردار عمر ہے. جس تقوی کو اختیار کر کے میں اور آپ جنت کے جانے کے خواہش مند ہیں، وہ عمر کا کردار ہے. وہ عمر کا کیا ہے؟ اللہ نے حضرت حسین کو بھی شان عطا کی، اللہ نے حضرت عمر کو بھی شان عطا کی ہے. کیا کہ بھائی شان دونوں کو عطا کی اللہ نے، اور دونوں مقام و مرتبہ والے، دونوں عظمتوں والے. ایک مصلی رسول پہ شہید ہونے والے، ایک کربلا کی زمین پہ نماز رسول شہید ہونے والے ہیں. دونوں شہید ہیں دونوں کیا بھائی؟ دونوں شہید. ہم تو مصلی رسول پر زخمی ہونے والے عمر کو بھی جنتی مانتے ہیں. نہیں بلکہ وہ عمر جو مصلی رسول پر ابو لؤلؤ مجوسی کے وار سے زخمی ہوا، یکم محرم الحرام کو شہادت کے مرتبے میں فائز ہوا. ہم اسے جنتیوں کے جو بڑے لوگ ہوں گے دنیا میں جو بڑھاپے کے عالم میں فوت ہوئے، ہم ان بڑھاپے والوں کا سردار مانتے ہیں. حسین کو وہ لوگ جو دنیا میں نوجوان فوت ہوئے ان کا سردار مانتے ہیں. نبی نے کہا نا کہ عمر اور ابو بکر قیامت والے دن نوجوانوں نہیں بوڑھوں کے سردار ہوں گے. کن کے سردار ہوں گے؟ اور سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. یا رسول اللہ جنت میں تو ساری نوجوان ہوں گے، بوڑھا تو کوئی ہوگا ہی نہیں. فرمایا وہ لوگ جو دنیا میں بوڑھے ہو کر فوت ہوئے ان کے سردار حضرت عمر اور ابو بکر ہوں گے، اور جو نوجوانی کے عالم میں فوت ہوئے ہیں ان کے سردار حسن و حسین ہوں گے رضی اللہ عنہ.